Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، سوال پوچھا گیا ہے کہ بعض اوقات نماز میں برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو ان برے خیالات سے، وسوسوں سے کس طرح بچا جائے، کون سا عمل کیا جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نماز میں بندہ برے خیالات سے، وسوسوں سے بچ جائے. اور دوسرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز میں برے خیالات آئیں، وسوسے آئیں، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں، نماز ہوگی یا نہیں. تو یہ بہت اچھے سوالات پوچھے گئے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں وسوسوں اور برے خیالات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز کے دوران جو تمہیں وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہیں. اور پھر ان سے بچنے کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. وہ کیسے؟ ایک صحابی رسول نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ، میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو شیطان میری نماز کے دوران حائل ہو جاتا ہے اور میری نماز کو خلط ملط کر دیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کام کے لیے ایک شیطان مقرر ہے. جب تم دیکھو شیطان وسوسہ اندازی کر رہا ہے تو تم تعوذ پڑھ لیا کرو اور اپنی بائیں کندھے کی طرف، بائیں جانب منہ کر کے 3 بار تھو تھو کر دیا کرو. صحابی رسول فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے برے خیالات سے، شیطان کی وسوسہ اندازی سے نجات عطا فرما دی. تو یہ طریقہ ہے برے خیالات سے، وسوسوں سے نماز کے دوران بچنے کا، کہ جب بندہ نماز شروع کرنے لگے تو اس سے پہلے بندہ پہلے تعوذ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اپنی بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے 3 بار تھو تھو کرے، اور اس طرح تھو تھو کرے کہ تھوک بھی نہ نکلے اور آواز بھی نہ نکلے، اور آخر میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، اور پھر نماز شروع کر دے. اور نماز کے دوران اس نے یہ کرنا ہے، جس نمازی کو بھی، جس بھائی کو بھی برے خیالات نماز کے دوران آتے ہیں، وہ جب نماز پھر شروع کر لے تو جہاں جہاں نماز کے دوران نظر رکھنا مستحب ہے، وہاں وہاں نظر رکھنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ وہ برے خیالات سے بچ جائے گا. مثال کے طور پر جب آپ قیام میں کھڑے ہوں تو سجدے والی جگہ پہ نظر رکھنا مستحب ہے. اسی طرح جب رکوع میں ہوں تو پاؤں کے اوپر والے حصے پر نظر رکھنا مستحب ہے. سجدے میں ہوں تو ناک پر نظر رکھنا مستحب ہے. جب اتحیات میں بیٹھے ہوں تو اپنی گود میں، جھولی میں نظر رکھنا مستحب ہے. آپ انشاءاللہ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ نماز کے دوران وسوسوں سے، برے خیالات سے بچ جائیں گے. رہا یہ سوال کہ نماز میں برے خیالات آنے سے، وسوسے آنے سے نماز ہوگی یا نہیں، یا جب نمازی کو برے خیالات آئیں، وسوسے آئیں تو اس کو نماز توڑ دینی چاہیے یا نہیں. یاد رکھیں، نماز میں برے خیالات آئیں، وسوسے آئیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اور نہ ہی برے خیالات آنے پر، وسوسے آنے پر نمازی کو نماز توڑنی چاہیے، بلکہ اسے برے خیالات سے، وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کس طرح بچے گا، میں نے ابھی طریقہ آپ کو عرض کر دیا. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان.